وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے ٹرانسپورٹ حاجی رنگیز احمد کا ٹرانس پشاور ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ٹرانس پشاور ہیڈ کوارٹر میں دیگر امور سمیت BRT کمرشل پلازوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت۔ حکام کی دیگر امور سمیت BRT کمرشل پلازوں پر تفصیلی بریفنگ۔ پشاور BRT چمکنی کمرشل پلازہ اسی ہفتے ٹرانس پشاور کے حوالے کیا جائے گا۔ پشاور چمکنی کمرشل پلازہ 18 کنال رقبے پر محیط ہے۔ پشاور BRT ڈبگری گارڈن کمرشل پلازے کا رقبہ بھی 18 کنال ہے، جس کو اپریل کے آخر میں ٹرانس پشاور کے حوالے کیا جائے گا۔ پشاور BRT حیات آباد کمرشل پلازہ 35 کنال رقبے پر محیط ہے، جس کو اسی سال مارچ کے آخر میں ٹرانس پشاور کے حوالے کیا جائے گا۔ پشاور معاون خصوصی کا اجلاس کے بعد تمام پلازوں کا دورہ۔ پشاور کمرشل پلازوں کو پوری طور پر ٹرانس پشاور کے حوالے کرنے کے احکامات جاری۔ معاون خصوصی ٹرانسپورٹ۔ پشاور کمرشل پلازوں کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے آؤٹ سورس کیا جائے، حاجی رنگیز احمد۔ پشاور پلازوں کے آؤٹ سورس کرنے کے عمل کو اوپن اور شفاف بنانے کی ہدایت، حاجی رنگیز احمد۔ پشاور ان پلازوں کی کمرشلائزیشن سے یہاں کے عوام کو روزگار اور بزنس کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ معاون خصوصی ٹرانسپورٹ۔ پشاور پلازوں کی کمرشلائزیشن سے صوبے اور محکمے کے محاصل میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہو سکے گا، حاجی رنگیز احمد۔ پشاور محکمہ ٹرانسپورٹ میں ڈیجیٹل آن لائن ڈرائیونگ لائسنس لا رہے ہیں۔ پشاور صوبہ بھر میں ٹرانسپورٹ اڈوں کی بہتری اور ان کو معیاری بنایا جائے، معاون خصوصی۔ پشاور میں میری کوشش ہے کہ اس سال جون کے آخر تک محکمہ ٹرانسپورٹ میں ریونیو کو 100% کیا جائے، معاون خصوصی ٹرانسپورٹ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں نے ٹرانس پشاور کا بڑا تفصیلی وزٹ کیا ہے اور ہمارے CO صاحب، MD کیفوما اور ڈائریکٹر PDA، انہوں نے بڑی تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ ہمارے جو 3 پلازے ہیں یہاں ٹرانس پشاور کے، ایک یہاں پہ ہے چمکنی کا جو پلازا ہے 18 کنال تقریباً کمپلیٹ ہے، 100% کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے ود ان 1 or 2 weeks انشاءاللہ ہینڈنگ ٹیکنگ ہو جائیں گی اور یہ انشاءاللہ ٹرانس پشاور کو ٹرانسفر ہو جائے گا یہ پلازا۔ دوسرا جو ہمارا پلازا تھا ڈبگری کا، وہ تقریباً وہ بھی 18 کنال میں ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس ڈائریکٹر صاحب ہیں PDA کے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ اپریل کے اینڈ تک آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ تیسرا جو پلازا ہے ہمارا حیات آباد کا، وہ 35 کنال کے اوپر ہے اور وہ بھی تقریباً 90% کمپلیٹ ہے، اور ڈائریکٹر صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ مارچ کے اینڈ تک آپ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس پہ یہ پورا اتریں گے اور یہ جلدی انشاءاللہ یہ تینوں پلازے مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کو ہم آؤٹ سورس کریں گے انشاءاللہ، تو یہ صوبے کے ریونیو کے لیے اور ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ اس کا ریونیو بڑھے گا، کیونکہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ BRT کا ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی مطلب ہے ہمارا ریونیو بڑھے تو سبسڈی میں ہمیں کمی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگوں کو بھی ایک مطلب ہے کہ یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی یہاں پہ پشاور کے اندر، اور انشاءاللہ صوبے کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم کوشش کریں کہ دوسرے جو سیکٹر ہے ہمارے لائسنس کا ہے، دوسرا جو اڈوں کا ہے، اس پہ بھی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جتنا بھی سسٹم میں کوئی گڑبڑ ہے اور جہاں پہ ہمیں ریونیو کی پرابلم ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جون کے اینڈ تک، اس سال کے اینڈ تک میں اس پورے ڈپارٹمنٹ کے ریونیو جو ہے نا 50% سے لے کے 100% تک بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش میں ہوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اس میں۔ تھینک یو جی۔ نیاز الرحمان، پختونخوا بلیٹن ڈیجیٹل، پشاور۔